کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقریباً. اپنی جاب کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیمی خدمات کو بھی جاری رکھا. آپ ایم ایف سی کیمیکل انجینئرنگ کالج اور انڈیپینڈنٹ میڈیکل کالج کی بنیاد رکھنے والے بانیوں سے تھے. آپ کی تعلیمی قابلیت کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ کا ٹرانسفر گورنمنٹ کالج دھوبی گھاٹ میں. بڑھتے ہوئے عمر کے تسلسل کی وجہ سے آپ نے وہاں سے 2000 میں ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کیا. 2002 میں گورنمنٹ کالج کو یونیورسٹی کا خطاب دے دیا گیا اور وائس چانسلر آف دا یونیورسٹی میں آپ کو میتھ کا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کر دیا. آپ نے 2002 میں اپنی ذمہ داری کو سنبھالتے ہوئے میتھ ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کی کرسی سنبھالی. ایز اے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھایا. بگڑتی ہوئی صحت اور محنت کے تسلسل کی وجہ سے آپ نے 2008 میں استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جس شخصیت کے بارے میں مجھے بولنے کا موقع دیا گیا وہ اتنی گہری شخصیات ہیں کہ عام آدمی کے پاس اتنا ذہن نہیں، مواد نہیں ان کی شخصیت کی گہرائی ماپنا. He was fathomless، سنجیدہ اور بردبار. ان کی زندگی کا کون سا شعبہ دیکھا جائے جس میں ان کے تحمل، اعلی اخلاق اور کردار کا پرتو نہ ہو. ان کی عائلی زندگی، پروفیشنل لائف، مذہبی حلقہ احباب میں میل جول. ان کی عظمت کے دلدادہ لوگ کثیر تعداد میں اب بھی مل جائیں گے جو شاید مجھ سے بڑھ کر ان سے پیار کرتے. وہ بہت نظیف، لطیف اور پاکیزہ انسان. اپنے گردا گرد انسانوں سے لے کر ماحول میں موجود جاندار و بے جان چیزوں تک کا بہت زیادہ خیال رکھتے. وہ عبادت کو دو پہلو سے دیکھتے ہیں، ایک حقوق اللہ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جس میں سے مجھ ناچیز میں کوئی بھی کمی کوتاہی قسمن نہیں دیکھی. حج، زکوٰۃ سے لے کر روزہ اور نماز تک کسی نماز، کسی روزے کو قضا نہیں ہوتے ہوئے دیکھا. قسمن گواہ ہوں اس چیز کا. اور دوسرے حقوق العباد تو اس میں معاملہ کچھ یوں ہے کہ آج کسی ایک انسان کا ان کے ذمہ قرض نہیں، پیسے کا چاہے رویے کا. کسی کا دل دکھانا تو ان کے نزدیک گناہ کبیرہ تھا. لٹریچر میں ان کی اڑان، ان کی پہنچ عقاب کی طرح تھی.
ان کے الفاظ میں کہ لفظ میں سے تیز تلوار کی طرح سے گزر جاؤ. نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے. زندگی کو ہمیشہ کم سمجھتے. ضرورت مندوں کی ضرورت کو اینٹیسپیٹ کر لیا کرتے. اسٹوڈنٹس کی ضرورت کو اینٹیسپیٹ کر لیا کرتے کہ انہیں کیا چاہیے. بچوں کی ضرورت کو اینٹیسپیٹ کر لیا کرتے کہ اب انہیں کیا درکار ہے. خود کبھی قرض نہیں لی. معافی دینے میں چندہ دیر نہ کرتے, فوری معاف کرتے اگر کوئی چاہتا تھا نہ بھی چاہتا. خیر الناس میں ینفع الناس, لوگوں میں سے بہتر وہ ہیں جو لوگوں کے لیے نفع بخشے. تو ایسے بے ضرر غیر ضرر رساں انسان ہی لوگوں کو نفع پہنچا سکتے. میرے والد بہت اچھے انسان, خیر الناس تھے, زندگی بھر نفع پہنچایا. 35 سال ایک انسٹیٹیوشن کو دی, جس یونیورسٹی کی در و دیوار اس سب کے گواہوں کو روز محشر ہماری ان سے ملاقات ہو تو ہم ان سے شرمندہ نہ ہوں. ہمیں خیر الناس بننے کی کوشش کرنی چاہیے اور مائل سٹونز ڈھونڈنے چاہیے, جیسا کہ پروفیسر ڈاکٹر سعید. شکریہ. جہاں آپ نے ان کی تعلیمی خدمات اور قابلیت کو دیکھا, وہاں ان کی زندگی کے ایک اور پہلو کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ان کی گھریلو زندگی پر مبنی ہے. آپ ایک شفیق, باپ, خاوند اور اچھے استاد تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی شریک حیات کے لیے اچھے خاوند تو تھے, لیکن ساتھ ساتھ ان کے لیے ایک اچھے دوست بھی ثابت ہوئے. آپ اپنی فیملی کو پورا سپورٹ کرتے اور آپ سیر و سیاحت کے کافی شوقین تھے. اسی سلسلے میں آپ اپنی فیملی کو مختلف دور دراز کے علاقوں میں لے کے جاتے سیر و تفریح کے لیے, اور وہاں مہینوں اسٹے کرتے, اور ان کے پسندیدہ مقامات جو تھے وہ ناران, کلام, کاغان اور مری تھے. وہ وہاں اپنی زندگی کو ایک اور پہلو سے انجوائے کرنے جاتے. آپ کو کتابوں کے مطالعے کا شوق بچپن سے ہی تھا, اور آپ کو 5 مختلف زبانوں میں خاص مہارت حاصل تھی, جن میں پنجابی, فارسی, اردو اور انگلش شامل ہے. آپ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے دور دراز کے ممالک سے کتابیں منگواتے اور ان کا گہرا مطالعہ کرتے, اور پھر اس مطالعے کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے. آپ کو مذہبی کتابوں سے خاص لگاؤ تھا. 5 وقت کا نمازی اور سارا دن باوضو رہنے والا یہ شخص کسی مذہبی اسکالر سے کم نہیں تھا. آپ مولوی سردار محمد کے قریب تھے, اور آپ کو ان کی شخصیت سے خاص لگاؤ تھا, اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا شمار ان کے خاص مریدوں میں ہوتا تھا.